فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہاں پر قرآن مجید میں جو آیت کریمہ آئی ہے ہر چیز میں فنا ہو جانا ہے، صرف آپ کے رب جو بڑے جلال والا اور بڑے کرم والا ہے اس کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو بعض لوگوں نے یہاں پر یہ بات یعنی کہ ترجمے سے نکالی ہے کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ باقی جو اعضاء ہیں جو قرآن مجید میں یا حدیث میں بیان ہوئے ہیں جیسے اللہ کی شان کے وہ لائے گئے، ہم ان کا کوئی تصور نہیں کر سکتے اور ان اعضاء کو کسی کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے، وہ جیسے اللہ کی شان کے لائے کہتے ہیں جی شاید وہ بھی سارے کے سارے کھڑے ختم ہو گئے، اللہ کا چہرہ ہی باقی ہے۔ جبکہ بات یہ ہے کہ اہل عرب اور اہل زبان کا یہ اصول ہے کہ بعض بات جو ہے وہ جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے، جس کو اردو زبان میں مجاز مرسل کہتے ہیں، جز بول کر کل مراد لیا۔ تو اگر کسی کی انگلی مثال کے طور پر کٹ جائے تو کہتا ہے کہ میرا ہاتھ کٹ گیا، اگر پورا ہاتھ تو نہیں کٹا ہوا، انگلی کٹی ہوئی، وہ یعنی کہ جز بول کر کل مراد لینا، کل بول کر جز مراد لینا، یہ زبانوں کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اگرچہ چہرہ مبارک کا ذکر فرمایا ہے لیکن مراد یہ ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ باقی رہے گی، باقی دنیا کی ہر چیز جو ہے فنا ہو جائے، فرشتوں نے بھی ختم ہو جانا ہے، آسمانوں نے بھی ختم ہو جانا ہے، ہر چیز میں ختم ہو جانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی رہنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے باقی رہنا ہے۔ چوتھا بیان اس میں شان رب العالمین کا ہے، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، کہ ہر دن ہر روز کو نئی شان میں ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس بات پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بعض یعنی کہ مقام ایسے ہیں قرآن مجید میں کہ جن کے بارے میں خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کر لیا اور نبی علیہ السلام نے جواب دے دیا، تو ہم بہت ساری الجھنوں سے اور بہت ساری پریشانیوں سے تو صحابہ کرام نے سوال کیجیے۔ ابن ماجہ میں یہ روایت آتی ہے، ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنے کتاب کے مقدمے میں اس بات روایت کو درج کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ہر روز نئی شان میں ہونا، اس سے بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر روز پتہ نہیں کتنے ہی گناہگاروں کو معاف کرتا ہے، اسی طرح ہر روز پتہ نہیں کتنی ہی پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ذلیل ہوتے ہیں ان کو بلندی عطا فرماتے ہیں، اور کتنے جو بلند ہوتے ہیں لیکن اپنی نافرمانی کی وجہ سے وہ ذلیل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ذلیل کر کے ان کو نیچا کرتے ہیں۔ یہ مراد ہے اللہ تعالیٰ ہر روز ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک طرح سے یہودوں کے سارا کے اس نظریے کا بھی آتا ہے جو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حرام بھی کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ بات نہیں، کل یوم اپنی شان، ہر روز وہ اپنی نئی شان کے ساتھ اپنے معاملات کی تبدیلی کرتا رہتا ہے اور ان کو نکالتا رہتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ یسألہ من فی السماوات والارض، کہ سارے اسی کے مانگت ہیں اور وہ کسی کا محتاج ہے، ہر کوئی اسی سے مانگتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ پانچواں بیان اس میں جنوں اور انسانوں کی بے بسی کا بیان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے دو جماعتوں، دو گروہوں، ہم تمہارے لیے بالکل ایک فارغ وقت نکالیں گے جس میں صرف اور صرف تم سے پوچھ گچھ کی بس اور کچھ نہیں۔ تو یہ کیا مطلب ہے؟ اس دن پھر عام اعلان کیا جائے گا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اس دن اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ اگر کوئی جائے پناہ ہے اللہ سے بھاگ کر کہیں جا سکتے ہو تو جا کر دکھا دو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم غلبے کے بغیر یہاں سے نہیں نکل سکتے، اور ظاہر بات ہے غلبہ وہاں ہو گئی، وہاں تو غالب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اللہ غالب علی امرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر غلبہ پا کر تم جا سکتے ہو، اور یہ ظاہر بات ہے کہ اللہ پر غلبہ نہیں پایا جا سکتا، لہٰذا وہاں پر انسان اور جن جو ہے وہ بے بس ہو۔ دوسری بات جو معلوم ہو رہی ہے اس آیت کریمہ سے واضح طور پر کہ جس طرح انسانوں کا حساب ہوگا اسی طرح جنوں کا بھی حساب۔ ہمارے دادا جان نے نا ایک واقعہ سنایا تھا، ایک بہت بڑے عالم ہوئے تھے حافظ القادر روکڑی، یہ روکڑی خاندان جو ہے علماء مشہور مناظر قسم کے یہ دو ہیں، تو یہ ایک قبرستان میں بیٹھے تھے حافظ القادر روکڑی کا، ان سے کسی آدمی نے سوال کیا کہ حضرت صاحب یہ بتائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جنات کا بھی حساب ہوگا، چلو جنات جنت میں چلے جائیں
وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ فرشتے بھی جنت میں ہوں گے سبحان کے ساتھ، لیکن جنات کو جو آگ میں پھینکا جائے گا وہ جنات تو وہ تو خود آگ ہے، وہ تو خود آگ ہے. اب آگ کو کیا نقصان دے؟ کہتے ہیں یہ بات مجھے سمجھ. حافظ صاحب وہاں پر بیٹھے تھے، ان کے ساتھ ایک چٹکا سا آدمی بیٹھا. وہ آپ صاحب کو کہنے لگا کہ اگر آپ کو اجازت دیں آپ صاحب تو یہ بات میں نہ سمجھا دوں. وہ فرمانے لگے کہ چلو آپ سمجھا دو. آپ کیسے سمجھا سکتے؟ تو دادا جی فرماتے ہیں کہ اس نے اس جٹ آدمی نے مٹی کا ایک ڈیلا اٹھایا قبرستان میں جو پڑا تھا، اور جس آدمی نے سوال کیا تو اس کے سر پر مارا. وہ بڑا پیٹا کہ میں نے آپ صاحب سے سوال کیا آپ کو کیا تکلیف؟ اس نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا؟ مجھے تکلیف ہوئی. کہنے لگا تو مٹی سے بنا ہے، مٹی تجھے لگی ہے، اگر تجھے تکلیف ہو سکتی ہے تو جنات آگ سے بنے تو آگ میں اس کو تکلیف ہو سکتی ہے. تو حافظ صاحب فرمانے لگے میں نے بڑی ساری دلیلیں اپنے دماغ میں جمع کر لی تھی، لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آتی. جو بات آپ نے سمجھائی نا جو دلیل، وہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھا. ظاہر بات ہے کہ ایک عالم نے وہ علمی ماحول میں جواب دینا ہوتا ہے کہ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے، یہ حدیث بتاتی ہے، لیکن بعض اوقات جٹ جو گاڑ ایسا لگتا ہے جہاں پر بڑے بڑے جو دلائل کو کام نہیں کرتے وہ دلیل کام کرتے. تو یہ ایک اشکال بعض بات جب بندہ پڑھتا تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ جنات سرکت جو ہے ان کو جاننے میں پھینکا جائے گا، وہ تو خود آگ ہے. اب آپ کو آگ میں کیا تکلیف ہے؟ اس طرح دنیا میں مٹی آگ کے ذریعے ان کو عذاب ہے. اسی طرح قیامت کے ایک منظر کا بیان کیا گیا کہ آسمان پھٹ کر سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے. یعنی یہ ایک ہولناک ہاریبل منظر ہے قیامت والے دن کا کہ انسان کو پہلی بات یہ اگر اپنے اعمال کی فکر ہوگی، پھر ماحول اتنا جو ہے وہ سخت ہوگا کہ پریشانی کے اوپر پریشانی، اس پریشانی سے وہی پا سکتا ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بچائے. یعنی ایک تو ہے کہ انسان پیپر دینے کے لیے جا رہا ہے، پیپر مشکل ہے، چلو آگے جو نگران عملہ ہے وہ اچھا ہو، آگے جو ماحول ہے ذرا ایزی ہو. یہ بڑا ایک اثر ہوتا ہے جیسا کہ جو لوگ اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اس بات میں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا ماحول بھی اگر طالب علم کو دے دیا جائے تو وہ جو ہے وہ پیپر آسان کرنے میں بڑا معاون ہوتا ہے، امید ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے. ہم نے خود ان باتوں کو تجربہ کیا کہ اگر ایک ہم بڑے حال میں پیپر دے رہے ہوتے تھے تو وہاں پر پیپر کرتے ہوئے وہ رجحان جو ہے وہ اور ہوگا یہ اور بعض بات ایسے ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کمروں میں جو بند کر دیا جاتا ہے یہاں پہ حل کرو جی پیپر، تو وہاں پر پیپر حل کرنے میں جو ہے وہ ایک طرح کے بہت صورتحال سچویشن کا سامنا کرنا ہے. تو صورتحال کا بڑا اثر ہوتا ہے. تو قیامت والے دن جو حساب و کتاب انسان کو ہونا ہے تو صورتحال کی لوگ سخت ہوگی، سخت انسان کو بڑا پریشان ہوگا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یعرف المجرمون بسیماہم، کہ انسانوں سے اگر سوال نہ بھی کیا جائے تو وہ اپنے علامتوں سے پہچانے جائیں گے کہ یہ مجرم ہے اور یہ جو ہے وہ مومن. مجرموں اور مومنوں کی پہچان ان کی علامتوں کے ذریعے سے ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چونکہ میں نے یہ اصول بتایا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ یہ میں قسم اٹھا چکا ہوں کہ میں نے سوال و جواب ضرور کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی قسم کو پورا کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ حساب و کتاب کا منظر نہ بھی ہو، ہر شخص جو ہے وہ اپنی اپنی نفسیاتی کیفیت سے ہی پہچانا جائے گا کہ اس آدمی نے کدھر جانا ہے اور اس آدمی نے کدھر جانا ہے. ساتواں بیان جنت اور جہنم کا بیان ہے. جہنم کے بیان میں اللہ نے فرمایا کہ مجرموں کو پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑ کر جہنم میں پھینکا جائے گا. یہ ان کو ذلت کے ساتھ اور رسوائی کے ساتھ جہنم نصیب کیا جائے گا. پھر کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ چکر کاٹے گا. دو جنتوں کا بیان ہے، مزید دو جنتوں کا، 4 جنتوں کا ذکر ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 جنتوں کا بیان فرمایا، اس کی نعمتوں کا ذکر کیا کہ اس کی جو شاخیں ہیں وہ گہری چھاؤں والی ہیں اور اس میں 2 چشمے جو ہے پانی کے اللہ نے جاری کی. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں پر ہر طرح کا جو میوہ ہے اس کا جوڑا پیدا کیا. فیہما من کل فاکہۃ زوجان، جوڑا پیدا کیا ہر میوے کا. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے 2 چیزیں مراد ہو سکتی ہیں. نمبر 1 تو علماء کرام نے یہ ذکر کیا کہ سب سے پہلے اہل جنت کو دنیا میں جو پھل وہ کھاتے تھے اسی طرح کے پھل پیش کیے. وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم دنیا میں کھاتے تھے، ایسے ہمیں لانا دیتے رہتے وہاں پر اتنے بڑے بڑے پھل ہو گئے اور اتنے بہترین پھل، یہ تو دنیا میں ہم کھا گئے ہیں، یہ آم یہ سیب یہ ساری دنیا میں. تو جب وہ یہ بات کریں گے پھر وہ جنت کے پھل
ایک ایک فروٹ میں ایک ایک میوے میں بہت سارے ذائقے دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو عطا فرمائے گا. وہ دیکھنے میں تو دنیا کے پھلوں کی طرح ہی ہوگا، لیکن جب وہ کھائیں گے تو پھر ایسے ذائقوں کا جن کا تصور بھی کیا نہیں جا سکتا اور ایسے الفاظ بھی ہیں جن کے ساتھ ان کو بیان کیا جا سکے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کا اظہار فرمایا. اسی طرح حوروں کا بیان ہے. یہ بات تو پہلے ہم سن چکے ہیں کہ جمالیاتی ذوق ہونا انسان میں ضروری ہے. جب تک جمالیاتی ذوق نہیں ہے تب تک جنت کو نہیں سمجھ سکتا. یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں تو اس میں بھی استحزاء کے فتنے کا شکار ہو، مزاح کے فتنے کا شکار ہو. دیکھو جی جب جنت کا ذکر کیا جاتا ہے شراب کا لالچ دیا جاتا ہے، عورتوں کا لالچ دیا جاتا ہے، یہ عجیب جنت ہے. تو بات وہی ہے کہ وہ ذوق نہیں ہے کہ جس ذوق کے ساتھ ان آیات کو سمجھا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حوروں کا بیان فرمایا، پھر فرمایا ان کا حسن اور خوبصورتی ہے کہ انہم الیاقوت والمرجان، جیسا کہ یاقوت اور مرجان، جیسا کہ ان کی خوبصورتی وہ دگ دگ کر رہے ہوتے ہیں لالگی میں اپنے حسن میں اور خوبصورتی میں. اسی طرح وہ بوڑھے جو ہیں وہ اسی طرح چمک اور دمک رہی. اور پھر فرمایا لم یکن قبل نہ ان کو کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ ہی کسی جن نے چھوا ہوگا. پھر جنوں کا انسانوں کا جو اثر ہے دنیا میں وہ بھی نایاب سے ثابت ہوتا ہے. جو لوگ انکار کرتے ہیں نا کہ یہ کیسے لگ جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن جنتی عورتوں کی یہ صفت ہے کہ ان کو چین نہیں لگے ہوئے ہیں. مطلب یہ کہ یہ خامی جو ہے وہ دنیا کی عورتوں میں پائی جا سکتی ہے اور دنیا کے دوسرے لوگوں میں بھی پائی جا سکتی ہے. ان کا وجود ماننا اور ان کا جتنا اثر ہے اتنا قبول کرنا اور اس کو تسلیم کرنا یہ ضروری ہے. یہ یعنی کہ فرضی باتیں نہیں ہیں، ایسی نہیں ہے کہ یہ کوئی ڈرامہ بازی ہو یا ویسے کسی نے بنا لی. ان کی حقیقت قرآن مجید کی بے شمار آیات سے ثابت ہے. سورۃ البقرہ میں بھی ایک جگہ ہے کہ جہاں پر جا کر پڑھیں گے سود کے جو احکام